بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی ایک زمانہ تھا جب سنہری روشنیوں سے جگمگاتے ایک ملک نور محل پر بادشاہ فرید الدین کی حکومت تھی۔ اس کی سلطنت امن، محبت اور خوشحالی کی مثال تھی، لیکن بادشاہ کی آنکھوں میں ایک کمی ہمیشہ رہتی تھی کہ اس کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ سالوں کی عبادتوں، دعاؤں اور منتوں کے بعد آخرکار اللہ نے اسے ایک بیٹا عطا فرمایا۔ پورے محل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس کا نام رکھا گیا شہزادہ ایان۔ ایان بچپن سے ہی نیک دل، بہادر اور انصاف پسند تھا۔ بادشاہ اس سے اکثر کہا کرتا تھا، بیٹا تاج ان کے سر پر سجتا ہے جن کے دل میں ریا کی محبت ہو۔ وقت گزرتا گیا اور ایان جوان ہو گیا۔ حسین، ذہین اور ہر فن میں کامل۔ ایک دن ایان شکار کے لیے جنگل میں گیا۔ وہاں اس نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک لڑکی ایک زخمی ہرن کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں سے روشنی نکل رہی تھی جو ہرن کے زخموں کو بھرتی جا رہی تھی۔ ایان حیران رہ گیا۔ وہ لڑکی پلٹ کر بولی، کون ہو تم؟ تم یہاں آنے کی اجازت نہیں۔ ایان مسکرا کر بولا، میں بس ایک مسافر ہوں جو نیکی کی منظر دیکھ کر رک گیا۔ وہ لڑکی دراصل پڑوسی سلطنت چاند نگر کی شہزادی حورین تھی، جو اپنی ماں کی طرح علاج روحانی میں ماہر تھی۔ دونوں کی ملاقاتیں بڑھنے لگی۔ محبت خاموشی سے ان کے دلوں میں جڑ پکڑنے لگی۔ ایان اکثر اپنی ڈائری میں لکھتا کہ اس کی آنکھوں میں وہ سکون ہے جو دنیا کے کسی تاج میں نہیں۔ لیکن قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ ایک رات محل میں بادل گرجے، آسمان پر سرخ چمکی۔ ایک جادوگر زال بن ظفر، جو کبھی نور محل کا وزیر تھا، واپس آ گیا تھا۔ زال نے بادشاہ سے بدلہ لینے کا ارادہ کیا کیونکہ سالوں پہلے اسے ظلم کے جرم میں نکال دیا تھا۔ اس نے چاند نگر پر حملہ کر دیا اور شہزادی حورین کو قید کر دیا۔ خبر ایان تک پہنچی۔ وہ بے تاب ہوا اٹھا۔ اس نے قسم اٹھائی کہ چاہے دنیا کی آخری سرحد تک جانا پڑے، وہ حورین کو واپس لائے گا۔ اس نے 7 دن کا سفر طے کیا، تیز ہوا، طوفان، جنگلوں اور پہاڑوں کو چیرتا ہوا۔ ہر رات وہ صرف ایک دعا کرتا، یا اللہ مجھے اپنی محبت تک پہنچا دے۔ آخرکار وہ زال کے قلعے تک پہنچا۔ قلعہ ایک جادوئی دائرے سے گھرا ہوا تھا، وہاں سے کوئی واپس نہیں آتا تھا۔ ایان نے اپنی ماں کے دیے ہوئے تعویذ کو چوم کر دعا کی، اگر نیت سچی ہوئی تو جادو بھی جھک جاتا ہے۔ پھر اس نے قلعے کے دروازے پر دستک دی۔ زال کہکا مار کر بولا، محبت کے نام پر مرنے آئے ہو؟ ایان نے تلوار نکالی، محبت کے نام پر جینے آیا ہوں۔ دونوں میں زبردست لڑائی ہوئی۔ زال کے منہ سے آگ نکلتی تھی مگر ایان کے دل میں ایمان کی روشنی تھی۔ آخرکار زال کی طلسمی انگوٹھی کا راز پا لیا، جس میں انگوٹھی ایان کے ہاتھوں میں آئی، جادو ٹوٹ گیا اور حورین قید سے آزاد ہو گئی۔ حورین نے آنکھیں کھول کر کہا، میں جانتی تھی تم ضرور آؤ گے۔ ایان مسکرا کر بولا، محبت کا راستہ کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ دونوں محل میں واپس لوٹے۔ بادشاہ نے ایان کے سر پر تاج رکھا اور کہا، جس نے اپنی محبت کے لیے جان دی وہی تاج کا حقدار ہے۔ اور یوں نور محل اور چاند نگر ایک ہو گئے۔ دونوں ریاستوں نے محبت، امن اور قربانی کے پیغام کو اپنا دستور بنا لیا۔ کہانی کے آخر میں محل کے دروازے پر لکھ دیا گیا، جہاں محبت ہو وہاں جادو بھی شکست کھا جاتا ہے۔
मोहब्बत सिर्फ लफ्ज़ नहीं एक ईमान है और खुलूस से किसी के लिए दुआ करता है अल्लाह जो खुलूस से दुआ करता है अल्लाह इस तक रास्ता बना देता है, चाहे जादू हो या फासला। मोहब्बत कभी हार नहीं मानती। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में याद रखिएगा।